کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہا تھا، تو آپ نے کہا تم نے میرے رب کی توہین کی۔ آپ نے پہلے ان لوگوں کو قتل کیا، پھر ان پر لکڑیاں ڈال کے آگ لگائی، یعنی ان کی ہڈیاں اور بوٹیاں بھی جلا کے راکھ کی، تب جا کے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ کہا جا رہا تھا کہ صرف قتل کر دینا کافی ہے، یہ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا علی کہتے میرے اللہ سے جو میرا پیار ہے وہ میرا غصہ ٹھنڈا تب ہوگا جب میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا۔ تو 295 جو قانون ناموس رسالت ہے، اس قانون کے اندر ہی یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو واجب القتل ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کا اللہ ہے، جس کے رسول کی توہین اتنا بڑا جرم ہے، اس کی اپنی توہین کتنا بڑا جرم ہوگی۔ لہذا توہین رسالت کا قانون ہی توہین الوہیت کے جرم پر بھی بطریق اولا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی شان، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی ہمیں کوئی حد نظر نہیں آتی، لیکن آخر یہ حد ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں، اور اللہ تو پھر اللہ ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین پر سزا موت ہے، تو اللہ تعالی کی توہین پر، اور یہ کوئی ایک توہین تو نہیں، یہ تو سراسر گالیاں ہیں، یہ تو زندیق ہونے کا ایک پورا پلندہ ہے، یہ تو اتنی سزائیں بنتی ہیں کہ بندہ بیان کرتا کرتا تھک جائے۔ اس بنیاد پر بھی سزا اس شخص کی قتل ہے کہ شفا شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 2539، اور ادھر 597 صفحے پر شفا شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں۔ اب جتنی تقریر سنی اس کے خرافات کے کچھ تذکرے کے بعد آیات میں نے کہا کہ جواب کے لحاظ سے آپ نے آیات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اس نے کتنی آیات کا انکار کیا اور کتنی آیات کے خلاف اس نے بغاوت کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جہاد آیتم من کتاب اللہ، جس شخص نے قرآن کی فقط ایک آیت کا انکار کیا، اس نے تو سینکڑوں کا کیا ہے، جس نے صرف ایک آیت کا انکار کیا، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، جس طرح کے امر جلیل ہے، جس نے مسلمان ہو کر قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کیا، فقد حل ضرب عنقہ، تو اس کی گردن مارنا حلال ہو گیا، اس کا سر اتارنا، کہ اس نے یہ جرم کیا۔ یہ حکومت کے لحاظ سے ہم حوالہ جات پیش کر رہے ہیں، 295 کو ڈائریکٹ لو تو پھر بھی، اور علیحدہ جو شریعت کے اندر سب الوہیت کے لحاظ سے قانون ہے، اس کے لحاظ کو دیکھو، آیات قرآن کے انکار کو دیکھو، تو یہ سزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہی ہے، اور اس شخص نے ایک آیت کا نہیں سینکڑوں آیات کا انکار کیا ہے، پھر توہین کی ہے، پھر گالیاں نکالی ہیں، رب ذوالجلال کو تنقیص کی ہے، تضحیک اور استہزاء اڑایا ہے رب ذوالجلال کی شان قدرت کا۔ اس میں ہمارے